नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। अभी आप जानते हैं कि फारूक अहमद डार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज हमने चाहा इनसे बातचीत करें इस एतबार से कि आपने देखा होगा कि कल कुछ वफद जो है वज़ीर आला से मिले। उनमें से फारूक अहमद डार भी ऐसी शख्सियत है जो अपने साथियों के हमरा मिले वज़ीर आला से। तो इस ज़िम्मन में इनसे सवालात कुछ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया बहुत मुद्दत से इन्हें इंतज़ार था कि वज़ीर आला से मिले और अपनी रूदात जो है उन तक पहुंचा दे। क्या अब मस्बत नताइज सामने आएंगे जो इन्हें अपने गिले शिकवे या जो ज़रूरियात पूरी करनी है इनकी, क्या वो इसके बाद पूरी हो जाएंगी? पहले फारूक साहब का वेलकम करते हैं। फारूक साहब, बड़ी मुद्दत से आप भी मुंतज़िर थे कि कब मौका आए यहाँ के वज़ीर आला से मुलाकात हो। बहरहाल हमने देखा कि आप शिकायत ही करते रहते हैं कि कितने मसाइल हैं आप लोगों को, लेकिन आज बताइए कि जो कल की मुलाकात है, इस मुलाकात से क्या नताइज अखज़ हुए, ये बताइए। मुलाकात अच्छी रही चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन भी दिया, यकीन दहानी भी दी। चीफ मिनिस्टर साहब ने जितने भी मसाइल मुश्किलात हैं आपके हवाले से, उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे यहाँ से स्टेट की तरफ से, क्योंकि जो भी मसले मुश्किलात हमने उठाए चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, ठेकेदारों के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, फंड्सों के हवाले से, मेरे ख्याल से वो स्टेट के बेहतरी के लिए, स्टेट के बेनिफिट के लिए, सरकार के बेनिफिट के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा रेस्पेक्ट किया। जो कि सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जितने भी ज़ुमाई किराम साहब थे, और उसके साथ साथ जो सेंट्रल लाल चौक जुड़ा हुआ है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ, उसका वफद भी साथ था, जिसमें शिराज साहब था, फेरोज साहब था, और भी कुछ वफद के मेंबरान थे सेंट्रल लाल चौक के साइड से। उनको भी चीफ मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी दिलाई। जितने भी मसाइल मुश्किलात थे लाल चौक के हवाले से, सेंट्रल लाल चौक के हवाले से, उनको हम कोशिश करेंगे हल करने के हवाले से। फारूक साहब, आपको मालूम है कि हम भी आपके साथ उन दिनों लगातार थे। साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ एक ऐसा आपने ग्रुप तश्कील दिया था, या वहाँ पे जाके जितने भी मसाइल कंट्रैक्टर्स के थे, ठेकेदारान साहिबान जो है उनके मसाइल जो थे, तो बरहा आपने कहा उनको यकीन दहानी भी करवाई कि जब भी हमारी मुलाकात होगी सीएम से, तो उसके बाद ये मसाइल जो है हल हो जाएंगे। आपकी एक बहुत बड़ी रकम जो है जो सरकार के पास थी, क्या उस रकम के बारे में या जो काम हुआ करते थे ठेकेदारान को जो मुश्किलात का सामना है, क्या वो मसाइल भी वहाँ पे उठे? मसाइल तो मेमोरेंडम में हमने मसाइल टच किए। जितने मसाइल थे जो हमने दौरा किया था नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, उसमें जितने भी मसाइल थे हमारे, जितने भी हमने मसाइल उठाए नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ के दरमियान, क्योंकि हम भी इंतज़ार में थे, हमें स्टेट कॉल करनी चाहिए ताकि जितने भी मसाइल हैं हमारे जो हमने उठाए हर एक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सामने डिस्ट्रिक्टों में, उनको हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जो मसाइल हमने उठाए उन जलसों में, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, उन डिस्ट्रिक्टों के दौरों में, चाहे नॉर्थ टू साउथ था वो दौरा, उसमें मसला था एक जो ट्रेजरी की क्राइसिस थी उस टाइम मार्च के हवाले से। मेरे ख्याल से उसमें हम कामयाब हुए। आपके वसादत से ट्रेजरी का मसला हल हुआ उस टाइम, जो एंडिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा था मार्च के हवाले से, 2024-2025 के हवाले से जितनी भी एलोकेशन थी ट्रेजरी के हवाले से, दफ्तरों के हवाले से, वो पैसा हमें रिलीज़ हो गया। उसके हम शुक्रगुजार हैं, मीडिया वालों के भी शुक्रगुजार भी हम, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रेसिडेंट साहिबान हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं, जो भी हमारे साथ टीम था जेके सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। उसमें कुछ मसले रह गए थे। जो मसला हमने उठाया था 5 करोड़ तक कोई कंसेशन नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमने मसला उठाया था कम से कम 10 लाख तक कोई टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी हुई यहाँ पर। कम से कम 10,000 ठेकेदार हमारे बेरोजगार हुए, जो 1 लाख के करीब वो फैमिली हुई है जो जिनके ऊपर असर पड़ गया, वो भी हमने मेमोरेंडम में टच किया। उसके साथ साथ जो कार्ड का जो बड़ा मसला है यहाँ पर, कार्ड की वेरिफिकेशन मांगते हैं हमें आए रोज, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान हो, चीफ इंजीनियर साहिबान हो, क्योंकि ऑलरेडी वो 30 साल से 40 साल से वो कार्ड फंक्शन कर रहे पूरे स्टेट के हवाले से। उन कार्डों की क्रेडिबिलिटी है, वो डिफॉल्टर नहीं है वो ठेकेदार साहिबान हमारे, न वो ब्लैक लिस्ट है हमारे ठेकेदार साहब।
وہ بھی ہم نے کہا چیف منسٹر صاحب کو یہ کارڈ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ آسان ہونی چاہیے تاکہ ڈیولپمنٹ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بار بار کہا باہر کی جو ایجنسیاں جو آتی ہے کام کرنے کے لیے اسٹیٹ کے حوالے سے، ہم باہر کے ٹھیکیداروں کے خلاف نہیں ہیں. بار بار ہم نے کہا ان کا بھی ویلکم ہے. پہلے جو پیارٹی ہونی چاہیے وہ یہاں کے ٹھیکیداروں کی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے اسٹیٹ میں کتنی بے روزگاری ہے، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ تھا ہمارے لیے. جو باہر سے ٹھیکیدار صاحبان آتے ہیں، جو بار بار ہم نے کہا کچھ ایگزیکٹو انجینئر صاحبان جو کنڈیشنیں لگاتے ہیں وہ کنڈیشنیں تاکہ اسٹیٹ کا ٹھیکیدار اس میں کوالیفائی نہیں کر سکتا ہے، تاکہ باہر کے ٹھیکیداروں کو موقع دیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے وہ بھی اس میمورینڈم میں ٹچ تھا. میرے خیال سے چیف منسٹر صاحب نے ہمیں اچھا رسپانس دیا ہے. ہم چیف منسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں. چیف منسٹر صاحب نے اسی ٹائم میرے خیال سے موقع پر اس نے کہا ناصر اسلم وانی صاحب کو جو اس کا ایڈوائزر ہے اس نے اس کو اسی ٹائم کہا ہم چیف سیکرٹری کو کال کریں گے. جتنے بھی مسائل مشکلات ان لوگوں نے اٹھائے کیونکہ یہ جینون مسئلہ ہے ان کا، اگر غلط کنڈیشنیں لگائی جاتی ہے ٹینڈروں میں تاکہ یہاں کا ٹھیکیدار کوالیفائی نہیں کر سکتا ہے، باہر کا ٹھیکیدار آئے گا، ہر ایک کو حق بنتا ہے. میں نے بار بار کہا جو باہر کا ٹھیکیدار کنٹریکٹ لیتا ہے وہ سبمٹ کرتا ہے یہاں کے ٹھیکیدار کو، وہ خود بھی وہ کام نہیں کرتا ہے. مگر چیف منسٹر صاحب نے آشواسن دیا، بہت ریسپیکٹ کیا چیف منسٹر صاحب نے، ہم اس کے شکر گزار ہیں. میرے خیال سے کم پاور ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ یوٹی میں اتنے پاور چیف منسٹر صاحب کے نہیں ہوتے، مگر پھر بھی چیف منسٹر صاحب نے کوشش بھی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہمیں بھی آشواسن دیا. ہم بھی سیٹسفائی ہے کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے. ہماری بھی یہی امید ہے جتنے بھی ہم نے مسائل مشکلات دیے چیف منسٹر کے پاس انشاءاللہ الرحمن ان کا ازالہ ہوگا، یہ ہماری ایکسپیکٹیشن. فاروق صاحب آخری سوال آپ کے لیے، کیونکہ آپ جس اعتبار سے آپ بات کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اطمینان سا نصیب ہوا ہے سی ایم کے ساتھ ملاقات کے بعد، لیکن وقتاً فوقتاً کبھی اس سے پہلے بھی عمر عبداللہ وزیر اعلیٰ تھے، ان دنوں بھی آپ کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں بیچ میں ایک پاز پڑ جاتا ہے. جس طرح آج آپ کی ملاقات ہوئی لیکن کچھ مسائل جو ہے وہ بیچ میں ہی ایسے ہی پڑ جاتے ہیں. کیا اس قسم کا وعدہ آپ نے وزیر اعلیٰ سے لیا کہ اگر کہیں پہ بھی دوبارہ رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ اور ان کے درمیان ایک رابطہ رہے گا جس سے جو بھی مشکلات کبھی بیچ میں ابھر آ جاتے ہیں تو ان کا بھی ازالہ ہو جائے گا؟ میرے خیال سے آج سچویشن ڈفرینٹ ہے. جو اس سے پہلے ہماری اسٹیٹ ہے میرے خیال سے ٹھیک بات ہے، کیونکہ کچھ منسٹر صاحبان دھیان نہیں دے رہے تھے، کیونکہ میں اس کو کہوں گا اوور کانفیڈنٹ بھی ہمارے منسٹر صاحبان تھے اس ٹائم، کیونکہ اپنے ہاتھ میں ان کو پاور بھی تھا، اپنے ہاتھ میں دوڑ بھی تھی. مگر آج سچویشن ڈفرینٹ ہے میرے خیال سے ریسپانس وہاں سے ملتا ہے. اگر ہم فون کریں گے کسی ٹائم ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، میرے خیال سے پچھلی سرکار سے بہتر آج میرے خیال سے ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے سرکار کے حوالے سے. مگر بدقسمتی ہے سرکار کے پاس پاور کم ہے. اس سرکار کو فل فلج پاور ملنا چاہیے، اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہونا چاہیے، تاکہ جتنے بھی مسائل مشکلات فیس کر رہے ہماری کمیونٹی یہاں پر، چاہے ٹھیکیدار ہو، چاہے بزنس کمیونٹی ہو، چاہے فروٹ گروورز ہو، چاہے ہمارا ٹورزم ہو، چاہے ہمارا ہارٹی کلچر ہو، میرے خیال سے سبھی مسئلے حل ہو جائے گے اگر اسٹیٹ کو فل فلج پاورز دیا جائے گا. اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. آج ہمیں بہتری نظر آئی. میرے خیال سے یہ وہی نتیجہ ہے جو سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی نے جو محنت کی، نارتھ ٹو ساؤتھ، ساؤتھ ٹو نارتھ، جو ان کے زموں کراموں نے محنت کی یا میڈیا والوں نے محنت کی، اس کے حوالے سے میڈیا ہمیں شان بہ شانہ رہا. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، میڈیا والے کے بھی، جو ہمارے زمائی کرام ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. میرے خیال سے اسی کا رزلٹ ہے جو چیف منسٹر صاحب نے ہمیں کال کیا، آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کیجئے، جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں آپ کے یہ ہم سنیں گے، اس کے بعد ان مسئلوں مشکلاتوں کا حل نکالیں گے. یہ میرے خیال سے اسی محنت کا نتیجہ ہے. فاروق صاحب یہاں پہ یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے حالات ہیں. یہاں تک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. ایسے میں بھی وزیر اعلیٰ کا آپ کو بلانا اور ان کے ساتھ آپ کی میٹ ہونا یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ وزیر اعلیٰ زمینی سطح پہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو عوامی مشکلات ہیں ان مشکلات کا ازالہ کیا جائے. کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں اتفاق کرتا ہوں. میرے خیال سے وزیر اعلیٰ گراس روٹ پہ ایکٹیو ہے اس وقت. یہی سپرٹ رہنی چاہیے وزیر اعلیٰ صاحب کی. جو منسٹر صاحبان ہیں اس کے ان کی بھی یہی سپرٹ رہنی چاہیے عوام کے حوالے سے. جو ہمارے بیوروکریسی میں لوگ ہیں
ان کو بھی باہر آنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی گراؤنڈ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کون سے مسائل مشکلات ہے اسٹیٹ کے حوالے سے. اگر وہ بھی باہر آئے گی ہماری بیوروکریسی جتنے مسائل مشکلات ہیں ہمارے اسٹیٹ کے حوالے سے وہ دور ہو جائے گی. اگر بیوروکریسی ہماری آپسن میں بیٹھ گئی میرے خیال سے مسائل مشکلات یوں کے توں رہے گے، ان کو بھی باہر آنے کی ضرورت ہے. ناظرین، ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو حالات وادی کشمیر میں پیش آئے ان حالات کو دیکھ کے اس طرح جہاں پہ وزیر اعلیٰ کی بہت ساری مصروفیات ہے، آپ جانتے ہیں کہ سرحدی علاقوں میں کیا کچھ واقعات پیش آئے اور کن مشکلات کا لوگوں کو وہاں پہ سامنا ہے، ان مشکلات سے بھی نمٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ اور ان کے باقی جو وزراء ہے. اور اس کے باوجود بھی یہاں سے اس طرح فاروق صاحب یا کوئی ٹریڈ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ملاقات کرنا یہ مثال قائم ہو گئی کہ اس طرح ان حالات میں بھی ملاقات نصیب ہونا یا اپنی روداد ان تک پہنچانا یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جن امیدوں کے ساتھ ہمارے تاجر حضرات یا کوئی اور طبقہ وزیر اعلیٰ سے ملا تو ہم پوری امید کرتے ہیں کہ اب کی بار انہیں ناراضگی نہیں ہوگی اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ مسائل حل ہو جائیں گے. فاروق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا.